أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا اس دنیا میں انسان چاروں طرف سے لذت و مسرت والی چیزوں کے گھیرے میں ہے. اور دنیا کی یہ رنگینیاں لذت و مسرت والی یہ چیزیں انسان کے لیے بڑی مرغوب بنائی گئی ہیں. کہ انسان ان رنگینیوں میں خرمست ہو جاتا ہے. پھر ان چیزوں کا ہر طرف جال بچھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے خرمست کرنے والی ان چیزوں میں سے بطور خاص 6 کا تذکرہ سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. کہ جن کی محبت انسان کی طبیعت اور سرشت میں رکھی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات نفس والی چیزوں کی محبت بڑی آراستہ کی گئی ہے، بڑی مزین کی گئی ہے. پھر یہاں ایک بات قابل غور ہے. اللہ رب العزت نے لفظ زینا ارشاد فرمایا ہے. جس کا مطلب ہے کہ خواہشات نفس والی چیزوں کی محبت اس کے لیے مزین کی گئی ہے.
یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مزین کرنے والا کون ہے. یہاں ایک نقطہ ہے. یہ فرمایا کہ خواہشات نفس والی چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کی گئی ہے. مزین کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ایک نہیں. انسان کے لیے لذت و مسرت والی چیزوں کو، خواہشات نفس والی چیزوں کی محبت کو مزین کرنے والا، انسان کی طبیعت اور سرشت میں رکھنے والا ایک تو اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کیوں مزین کیا ہے؟ امتحان کے لیے. اگر انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ فرشتوں کی طبیعت، سرشت اور فطرت میں یہ چیزیں نہیں تو وہ امتحان میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے خواہشات نفس والی ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو امتحان کے لیے یہ چیزیں مزین کی. اور جو انسان کا خطرناک دشمن ہے شیطان، وہ ان چیزوں کو مزید مزین کر کے پیش کرتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. اس کے جذبات اور ہیں، وہ گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. اور صرف یہیں پہ بس نہیں، انسان کا اپنا نفس امارہ وہ بھی انسان کے لیے خواہشات نفس والی ان چیزوں کی محبت کو مزین کر کے اور آراستہ کر کے پیش کرتا ہے. مختلف مقامات پہ ان تینوں کا ہی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے مزین کیا. ان چیزوں کی محبت انسان کی فطرت، طبیعت اور سرشت میں ڈال دی. شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے انہیں مزید مزین کیا. اور نفس امارہ جو انسان کو برائی پہ لگانے والا نفس ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اس نے بھی ان چیزوں کو مزید مزین کر کے پیش کیا. تو اس لیے انسان ان لذت و مسرت والی چیزوں کے گھیرے میں ہے، جن میں سے یہ 6 تو پھر انتہائی زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان کی. سب سے پہلے فرمایا من النساء، عورتیں. اللہ اکبر. عورت کی محبت انسان کے دل میں اس طرح کی ہے کہ صحیح البخاری میں ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا نقصان دہ کوئی فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. اس لیے آپ دیکھ رہے اس وقت معاشرے کی کیفیت کیا ہے عورت کے فتنے میں. اللہ اکبر، کیا صورتحال ہے. کس طرح لوگوں کی اکثریت ناجائز محبتوں کے چکر میں الجھی ہوئی ہے. اور تباہی پیدا ہو گئی ہے اس خرابی کی وجہ سے. دلوں سے اللہ تعالیٰ کی سچی محبت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تقریباً مفقود ہو گئی ہے الا ماشاء اللہ. ناجائز محبتوں نے ایسے ڈیرے جمائے ہیں. آدمی
نہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، لیکن ان ناجائز محبتوں میں پڑھ کے ہر طرح کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے جان بھی دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے، ایسا فتنہ۔ تو سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا، من النساء، کہ بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا والبنین، اور بیٹے، بیٹوں کی محبت میں آ کے بہت سارے انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر یہ جو 6 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان 6 چیزوں میں یوں تو کئی طرح سے امتحان ہے، پر بڑے بڑے 3 طرح کے امتحانات ہیں ان 6 کی 6 چیزوں میں، اور لوگوں کی بھاری اکثریت وہ امتحان کی ہر شکل میں تقریباً فیل ہے، الا ماشاء اللہ، حقیقت ہے۔ وہ بڑے بڑے 3 امتحان ان ساری نعمتوں کے حوالے سے کیا ہے؟ سب سے پہلے حاصل کرنے کا طریقہ۔ اب بہت سارے لوگ تو اس طریقے پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ نمبر 2، حاصل کرنے کے بعد درست استعمال۔ بہت سارے لوگ یہاں فیل ہیں۔ نمبر 3، پھر ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لانا۔ لوگوں کی اکثریت ناشکری کی بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ بڑے بڑے امتحان ہیں۔ تو بہرحال پہلی چیز عورتیں، دوسری چیز بیٹے۔ لوگ بیٹوں کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ پھر اس نعمت کے ملنے کے بعد بہت سارے لوگ اس نعمت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے صراط مستقیم سے ہی بھٹک جاتے ہیں، بیٹوں کی ضرورت سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے نافرمان اور باغی بن جاتے ہیں، اور رزق حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر بس ان کے لیے سب کچھ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نمبر 3 پہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ جمع کردہ خزانے سونے اور چاندی کے انبار۔ لوگ حاصل کرنے میں بھی فیل، حاصل کرنے کے بعد استعمال میں بھی فیل، پھر شکر گزاری والی آزمائش میں بھی فیل، الا ماشاءاللہ۔ آج تو حالات ایسے ہیں حاصل کرنے کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ تقریباً یہ کیفیت بن چلی ہے، میں پرواہ ہی نہیں کرے گا، اس کو بس یہ نظر آئے گا مال آ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ پرواہ ہی نہیں کرے گا حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ اب ایسے ایسے کاروبار معاشرے میں رائج ہیں، بالخصوص نیٹ پہ، کہ اس کاروبار کے کرنے والوں کو صحیح البخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازاروں میں کوڑے مارے جاتے تھے، لوگ لگے ہوئے، بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی لگے، پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ پھر آ جانے کے بعد درست استعمال نہیں ہے، انسان خرمست ہو جاتا ہے۔ فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، لوگ اس امتحان میں اس طرح ناکام ہیں، اللہ اکبر، کہ ایسے ایسے خطرناک ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ اللہ کے دین کے لیے لوگ جان ہتھیلی پہ نہیں رکھتے، وہاں تو حالت یہ بڑے لوگ فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے جی راستے میں لوٹ لیتے ہیں، یہ لوگوں کی حالت ہے۔ لیکن مال کمانے کے لیے تیسرے چوتھے پانچویں ملک غیر قانونی طور پہ، اللہ اکبر، بالکل جان ہتھیلی پہ رکھے، جہاں مرضی وہ کشتی سے وزن زیادہ ہونے پر وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، غاروں میں راتیں گزارنا پڑتی ہیں، اور ایسے غاروں میں
کہ جہاں جب دن کی پھر روشنی ہوتی ہے نا تو انسانی انجر پنجر نظر آتے ہیں جو غاروں میں ہی مر گئے دنیا کے تمے کی خاطر. دیکھ لو لوگ کرتے ہیں مال کی خاطر. پھر فرمایا بالخیل المسومہ، عالی شان گھوڑے، اس میں ساری سواریاں شامل ہیں. یہ جنون ہے لوگوں کا کہ بہتر سے بہتر سواری ملے، حتیٰ کہ لوگوں کا تو یہاں تک جنون پہنچ گیا ہے کہ اچھی بڑی سواری ہے، بہترین کام کرتی ہے، لیکن وہ چھوڑ کے دوسری لینے کے چکر میں ہے. کیوں؟ منہ سے خود بولتے ہیں، میں نے خود دیکھا اور سنا ہے. ایک شخص مجھے ایک جگہ درس دینے کے لیے لے جا رہا تھا، سیٹ آدمی تھا، بڑی بہترین گاڑی، ایسی گاڑی کہ کوئی جب بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا راستہ، اور بڑی بالکل نئی ایک طرح کی. تو آپ ہی باتوں میں کہتے ہیں آپ اس کو بیچ دینا ہے. میں کہا کیوں، خراب کرنے لگی؟ کہتے نہیں آپ دیکھ تو رہے خراب کہاں کرتی ہے، بس ٹیسٹ چینج کرنا ہے. دیکھو یہ جذبات ہیں بالخیل المسومہ، کہ دنیا کی رنگینیوں میں خرمست ہونے کا نتیجہ ہے. سواری تو ضرورت ہے، لیکن اس طرح کا ذہن ہو تو یہ غلط ہے. اسراف و تبذیر اس میں آ جاتا ہے. والخیل المسومہ. پھر فرمایا اسی طرح والانعام، مال ڈنگر، والحرث، زمین، کھیتی باڑی، یہ 6 چیزیں بطور خاص اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، امتحان کے لیے اللہ نے رکھی ہے. امتحان کیا ہے کہ آدمی شیطان کا مقابلہ کر کے، نفس امارہ کا مقابلہ کر کے، ان خواہشات نفس والی چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھے. ان چیزوں کی محبت میں ایسا خرمست نہ ہو کہ وہ جو بڑے بڑے 3 امتحان ہیں ان میں ہی فیل ہو جائے، جس طرح لوگوں کی اکثریت فیل ہو گئی ہے ان چیزوں کے اصول میں، ان کو پھر استعمال کرنے میں، اور پھر ان کے حوالے سے جو شکر کی ذمہ داری ہے اس میں فیل ہیں لوگ، الا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ جو رنگینیاں جن کی وجہ سے انسان خرمست ہو جاتا ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان پہ یہ چیزیں سوار نہ ہوں، انسان ان چیزوں کا پجاری نہ بن جائے. جو بڑی خطرناک شکل ہے جس تک لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ اتنی خطرناک شکل، خرمست لفظ تو بڑا ہلکا ہے اس کے حوالے سے جو عنوان میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں خرمست ہے. یہ تو بڑا ہلکا لفظ ہے. جو لوگوں کی حالت ہے نا، جو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں یہ لفظ بڑا ہلکا ہے. اگرچہ لوگ اس کو بھی ثقیل سمجھتے ہیں لیکن یہ بڑا ہلکا ہے. آپ نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ کیوں انسان جو بے دین ہے، بد عقیدہ ہے، بے نماز ہے، بے روزہ ہے، جس کو آخرت کا فکر نہیں ہے، وہ دنیا کی ان لذتوں میں، مسرتوں میں، رنگینیوں میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے تبصرے فرمائے، 2 طرح کے. خرمست تو کچھ بھی نہیں، بھائی کو جگہ یہ تو کچھ بھی نہیں. 2 طرح کے لفظ بولے. ایک صحیح البخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الخمیسہ والخمیلہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور درہم و دینار کا پجاری مر جائے. دیکھو رحمت للعالمین شخصیت، لیکن آپ کو دنیا کے پجاری سے کتنی نفرت ہے کہ جو دنیا کی ان رنگینیوں میں اتنا ماور مست ہے کہ وہ پوجا کی حد تک پہنچ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا درہم و دینار کا پجاری، درہم و دینار کا بندہ، درہم و دینار کا غلام مر جائے، ہلاک ہو جائے، بدترین قسم کی ہلاکت کے لفظ لیے لفظ تعیسہ بولا جاتا ہے.
یہ بھی نہیں آپ نے بولا ماتا، نہیں تائسا، جو بدترین قسم کی ہلاکت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ لفظ بولا کافروں کے لیے فتأس لہم، بدترین ہلاکت کے لیے یہ لفظ۔ فرمایا درہم و دینار کا پجاری ہلاک ہو جائے، بدترین موت مر جائے۔ تائسا عبد الخمیسہ والخمیلہ، سوٹ بوٹ چادر پوشاک کا پجاری کہ جو ہر وقت ان چیزوں کے نشے میں ہے، جہاں چار بندے بیٹھے ہیں بس یہی دیکھ رہے ہیں، اب فلاں چیز کا نیا برانڈ کون سا آیا ہے، یہی باتیں یہی تبصرے، حتیٰ کہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو مجھے تو کان کھڑے کر دینے والی بات سنا دی ایک شخص نے، کہنے لگا وہ دلہن، کہ اب لوگ یہاں تک پہنچ گیا کہ دلہن جو سوٹ صرف ایک بار پہنتی ہے نا، اب وہ سوٹ 50-50 60-60 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، 50-50 60-60 لاکھ تک۔ میں ذرا حیران ہوا نا، میں سادہ آدمی، میں ذرا حیران ہوا کہ بھائی 50 لاکھ 60 لاکھ کا سوٹ، میں ذرا حیران ہوا تو کہتے ہیں اٹھو ابھی آپ کو دکان پہ لے چلتے جہاں ایسے سوٹ بکتے۔ ایسا شخص سوٹ بوٹ کا پجاری نہیں تو اور کیا۔ اور میں سوٹ بوٹ کا چادر پوشاک کا پجاری مر جائے، ہلاک ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا تائسا، دوبارہ بولا تائسا، ہلاک ہو جائے، وانتکسا، یہ سر کے بل زمین پہ گرے، فَإِن شِيكَ فَلَمْ تُكِشَ، اس کو کانٹا چبھے اور کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اتنے غصے کا اظہار، اللہ اکبر، رحمت للعالمین شخصیت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا، جو ایسا خرمست ہو جائے ان دنیاوی نعمتوں میں کہ وہ پجاری بن جائے۔ تو لہذا خرمست کے مقابلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو زبردست ہے، ہم نے تو عنوان میں کچھ بھی نہیں لکھا خرمست۔ دوسرے لفظ جو آپ نے بولے، ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ راویہ، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے دنیا کے حوالے سے لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی، ایک قسم آپ نے یہ بیان کی، فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے دنیا دے دیا اور مال ہی دے دیا ہے، دین کوئی نہیں دیا، دین کی سوجھ بوجھ علم کوئی نہیں۔ تو آپ نے بھلا کیا فرمایا، کیونکہ ایسے شخص پہ بھی وہی کیفیت بن جاتی ہے دنیا کا پجاری آنے والی۔ آپ نے زبردست تبصرہ کیا، آپ نے فرمایا ایسا شخص وَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ایسا مالدار جس کے پاس مال ہی مال ہے، دین ہی کوئی نہیں، فرمایا خبیث ترین مرتبے پر ہے، اور ساتھ فرمایا وَهُوَ يَخْبَثُ فِي مَالِهِ، ایسا شخص اپنے مال میں پاگل ہو جاتا ہے، پاگل۔ اور میں باقاعدہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ واقعی آپ کی بات بجا ہے کہ وہ اپنے مال میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بے دین سرمایہ دار ہیں ان کی حرکتیں واقعی پاگلوں والی ہوتی ہیں، جس کا مال لے کے بیچ کے گل چھڑے اڑائے ہیں، وہ پیسے کو ترس رہا ہے، بہت سیٹ صاحب دے دو آپ پیسے، چل تو اتنا جلدی میں ہے، اور رسم و رواجوں میں بے درے خرچ کرنا، تو خبتی نہیں تو اور کیا، اور پاگل کو ٹھیک لگے ہوتے، جو اپنا حق مانگ رہا ہے اس کو دیتا ہے۔ اور پھر بڑے ایسے سرمایہ دار ہیں، ایسے سیٹ لوگ ہیں، میں انہیں جانتا بھی ہوں، یوں بڑا ٹوس ٹپا یہ وہ، لیکن سبزی والے کے پیسے دینے ہیں، پھل والے کے پیسے دینے ہیں، دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں، مزدور کے پیسے دینے ہیں، کیا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں ایسی سرمایہ داری پہ پھٹکار کہ سرمایہ دار ہے، پیسے موجود ہیں، پھر کمزوروں کے اس نے پیسے دینے۔ میری آنکھوں دیکھے کا واقعہ، ہمارے ادھر افضلآباد روڈ پہ ربانی مسجد اب دیر تعمیر ہے، اس کے نیچے دکانیں ہیں، ان میں ایک پھلوں کی دکان ہے، پراٹھوں پہ بیٹھ کے بجا ہے، بڑی جناب ایک صاحب کی بالکل نئی پراٹھوں، اور بڑا سیٹ چمک دمک، ہاں جی، وہ بڑا پھل خرید کے وہ گاڑی میں رکھتا جا رہا ہے، ہاں جی، وہ دکاندار، میں دیکھ رہا ہوں، دکاندار کہتا ہے سیٹ صاحب اب بل پچھلا بھی دے جاؤ،
جی آج کا بھی اور پچھلا بھی دے جاؤ، بڑا پساب ہو گیا، تو کاپی ادھر کر، بل دے جاؤ، کاپی ادھر کر۔ وہ منتیں کر رہا ہے دکاندار، اگر سیٹ کے مقابلے میں پھل والے کی کیا حیثیت ہے مال میں، وہ منتیں کر رہے نہیں ہے، سیٹ صاحب بڑا زیادہ ہو گیا، دے جاؤ پیسے دے جاؤ، پچھلے تو دے جاؤ، چلو آج کے چھوڑ، تو کاپی رہا ادھر۔ وہ اسے اصرار کر کے اسے کاپی پکڑی، وہ جتنا حساب بنا وہ کاپی میں خود اپنے ہاتھ سے لکھا، اور کاپی نے اس کو منہ پہ مار کے تھا، بڑا تو جلد باز ہے، دے دیں گے پیسے، گاڑی میں بیٹھے تھے ہو گئے، کیا فائدہ ہے، پندرہ ایسے پھل کی جگہ آلو کھا لے، وہ بھی کھا لے۔ میرے والد محترم تھے شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ رحمۃ باز، وصیت کی وصیت، کہا ادھار وہاں جہاں بے بس، گوشت ادھار نہیں لینا، پھل ادھار نہیں کھانا، دودھ ادھار نہیں پینا، یہ اضافی چیز ہے۔ پیسے نہیں ہے دودھ کی جا پانی پی لو، پیسے نہیں ہے گوشت کی جا سبزی دال کھاؤ، پیسے نہیں ہے پھل کی جا آلو ابال کے کھا لو، یہ چیزیں تو چسکا ہے، یہ ضرورت نہیں، یہ اس وقت لو جب پیسہ ہے، یہ چیزیں ادھار نہیں لینا، تربیت کی مانی۔ اب دیکھو اکثر سیٹھ لوگوں کا یار غریب لوگوں کے پیسے دیں، کیا ہے یہ؟ حتیٰ کہ مجھے ایک طالب علم، نوجوان طالب علم نے مسئلہ پوچھا، وہ کھاتے پیتے کا رکھا ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ تو بتلائیں، میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ہمارے ابا جی ذرا دین سے دور ہیں پر مال بڑا ہے، تو دودھ والا غریب آدمی پیسے مانگتا ہے یا سبزی والا پیسے مانگتا ہے، دروازے پہ آ جاتا ہے، تو ہمارے ابا جی کے جیب میں 1000 نہیں 5,000 کے نوٹوں کی طے ہوتی ہے، تو جب وہ دروازے پہ آتا ہے اور ہم جا کہتے ہیں ابا جی وہ دودھ والا پیسے مانگتا ہے، اب ہمیں پیسے نظر آ رہے ہیں لیکن ابا جی کہتے ہیں اس کو کہو ابھی پیسے نہیں آئے، تو مجھے بتلاؤ، مجھے مسئلہ پوچھتا ہے، مجھے بتلاؤ اب ہم کیا کریں؟ ہم ابا جی کہنے میں جھوٹ بولے؟ میں نے کہا بالکل نہیں بولنا، ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے لیکن ان کے حکم پہ اللہ کی نافرمانی دی جائے۔ صاحب کے ابا جان آپ کا ادب احترام، ہم نہیں بے ادبی کریں گے، لیکن یہ آپ خود جا کے پھر کہہ لیں، میں نے نہیں کہنا کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، میں کیسے صاحب ان سے کو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، وہ ادب میں فرق نہ ڈالو، لیکن یہ کام نہیں کرنا ان کے کہنے پہ، جا کے جھوٹ بول۔ تو یہ حالات ہیں، اس سے حالات تو سمجھ میں آنا کہ لوگوں کے حالات کیا ہے۔ نبی نے سچ فرمایا، اب ایسا شخص مال میں پاگل نہیں تو اور کیا؟ آپ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو بے دین ہے اور مال والا ہے وہ تو اپنے مال میں پاگل ہے اور خبیث ترین مرتبے پر ہے۔ خرمست تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، پاگل ہے۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں، کیسے بے دین سرمایہ داروں کا حال بڑا کیا ہے، ریڑھی سے پھل خریدا، پیسے اگر دیے بھی تو 500 کا 450 دیا، دھکے سے 400 دیا، سبزی خریدی تو 500 کا 400 روپیہ دیا، تھوڑے دیے پیسے، لیکن اونچے ہوٹل میں کھانا کھایا، وہاں 5,000 بل بنا تو وہاں 5,500 دیا۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سبزی والے کو 500 کا 450 دیا، غریب آدمی جو ہے، اور وہ اونچے ہوٹل والے جنہوں نے ایک صاحب کا ہر ریٹ پہلے ہی بڑا زیادہ لگایا ہے، وہ 35-40 کی بوتل انہوں نے 100 روپے کی لگائی ہے۔ چاہے جو بہترین آدمی گھر پاؤ دودھ لے کے بنائے تو 40-50 روپے میں پاؤ دودھ پتی بہترین، جس میں شبہ بھی کوئی نہیں ملاوٹ کا، وہ تیار ہو جاتی ہے۔ انہوں نے چاہے 150 کی لگائی ہے، 200 کی لگائی ہے، ہر شے انہوں نے پہلے مہنگی لگائی ہے، لیکن وہاں کھانا کھا کے بل بنا ہے 5,000 روپیہ، تو انہیں کیا دے رہا ہے؟ 5,500۔ بتلاؤ اور پاگلوں کو سیکھ لگی ہوتی، کمال ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کیا تھا، آپ تو کمزور کو پیسے زیادہ دیتے تھے، طاقتور کو نہیں، کمزور کو پیسے زیادہ دیتے تھے۔ خلفاء کی بھی حالت یہ تھی، آپ کمزوروں کا خیال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح البخاری میں لکھا ہے، اپنی چراغاہ کے عمل سے کہا، یہ جو ہے نا حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کے اونٹ نہیں سرکاری چراغاہ میں آنے دینے ہیں، ان کے اونٹ اگر بھوکے رہ جائیں گے تو ان کے پاس اور بڑے ذرائع ہیں، مالدار ہیں۔ ہاں جو تھوڑی تھوڑی بکریوں والے غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے 2-4 اونٹ ہیں تو چند بکریاں ہیں، وہ جب چاہیں اس چراغاہ میں آ جائیں، ان کو نہیں روکنا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی۔ یہ جو رنگینیاں ہیں جن میں انسان مست ہو جاتا ہے،
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پجاری بن جاتے ہیں لوگ، مال کے، آپ کے فرمان کے مطابق مال کے پجاری بن جاتے ہیں، درہم دینار کے بندے بن جاتے ہیں، یا خبیث ترین مرتبے پہ چلے جاتے ہیں، یا مال میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو ان رنگینیوں میں جن کا جال بچھا ہوا ہے، خرمست ہونے کا پھر علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جس اللہ نے امتحان کے لیے ان چیزوں کی محبت پیدا کی ہے، اس اللہ نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے علاج بھی زبردست بتلایا ہے۔ ایک علاج تو یہی بتلایا جس مقام پہ ان 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ آگے کیا ہے؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ پہلی تربیت ہے کہ لوگوں ٹھیک ہے ان کی محبت امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ نکتہ نہ بھولنا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، عارضی، اور دونوں طرح سے عارضی ہے۔ کئی دفعہ بندہ زندہ رہتا ہے، یہ چیزیں نکل جاتی ہیں ہاتھ سے، سارا کچھ نکل جاتا ہے، اور کئی دفعہ چیزیں موجود رہتی ہیں سب کو چھوڑ کے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دونوں طرح سے عارضی ہوا نا۔ یہ ذہن سازی کی، یہ عارضی ہے، اس عارضی مال و متاع کا پجاری نہیں بننا، جب عارضی چیز ہے۔ پہلی تربیت یہ کی، علاج کیا یہ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ آیت میں آگے کیا ہے؟ یہ آپ حافظ ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ دوسرا علاج ہے کہ ایک تو اس کو حقیر اور عارضی سمجھنا ہے۔ کیوں؟ دنیا کی نعمتیں، وہ عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، وہ سونے چاندی کے جمع کردہ خزانے ہوں، وہ عالی شان سواریاں ہوں، وہ کھیت ہوں، وہ اللہ اکبر چپائے مال ڈنگر ہوں، دنیا کی یہ نعمتیں جتنے مرضی اعلیٰ معیار کی ہوں، برانڈ جتنا مرضی اونچا ہو، یہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اس لیے ان کے پیچھے ایسا نہیں پڑنا کہ وہ اعلیٰ معیاریات سے نکل جائے۔ یہ علاج کیا ہے کہ یہ عارضی بھی ہے اور حقیر مال، متاع کے اندر دونوں مفہوم ہے، عارضی ہونے کا بھی اور حقیر ہونے کا بھی۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا عارضی اور حقیر مال ہے۔ کتنا حقیر ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ صحیح ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى اللہ کافرا شربۃ من ماء۔ اگر یہ دنیا ساری کی ساری، ایک بندے کے پاس تو دنیا کا تھوڑا سا حساب ہے نا، ساری کی ساری دنیا اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس لیے ایک تربیت یہ، اسے معمولی اور حقیر سمجھو۔ تربیت کا دوسرا سبق علاج ہے واللہ عندہ حسن المآب، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے نا، ایمان کا، توحید کا، تقوی کا، زہد و ورع کا، ان چیزوں کو ضرورت کی حد تک رکھنے کا، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ان رنگینیوں میں خرمست ہونے کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا، یہ جو اجر اللہ کے پاس ہے نا، وہ حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ بہترین دو طرح سے ہے۔ دنیا کا مال گھٹیا دو طرح سے ہے۔ کیوں؟ ایک تو عارضی، دوسرا حقیر، دوسرا حقیر۔ جب وہ اللہ کے پاس ہے نا، جس کو اللہ نے حسن المآب کہا ہے، وہ یوں کئی طرح سے اعلیٰ ہے، لیکن میں دو طرح کی بات کرتا ہوں جو زیادہ قرآن میں اکٹھی بیان ہوئی ہے، ورنہ کئی طرح سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے پر دو طرح سے اعلیٰ ہونا بیان کر دیا، اس میں یہ ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ قرآن بڑی جامع کتاب ہے۔ وہ جو حسن المآب بولا نا، دوسرے بہت سارے مقامات پہ اللہ نے دو لفظ بولے کہ وہ کیسے حسن المآب ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی نعمتیں گھٹیا
اور آخرت کی نعمت خیر اتنی بہتر، اتنی اعلیٰ معیار کی کہ بندہ صحیح تصور ہی نہیں دنیا میں کر سکتا. یہ ایک فرق ہے. والآخرۃ خیر، پہلا فرق. دوسرا وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. دنیا کی عارضی ہیں، یہ یا ہاتھ سے نکل جاتی ہیں زندگی میں، یا یہ رہتی ہیں پر بندے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ عارضیاں ہر طرح سے. تو وہ کیا ہے؟ خیر اور ابقا. اب وہ کتنی بہتر ہے، ذرا تھوڑی سی میں جھلکیاں دکھلاؤں. انسان تو مر رہا نا دنیا کی ان چیزوں پہ. آخرت میں یہی نعمتیں، میں چند ایک کا ذرا تقابل کرتا ہوں جو قرآن حدیث میں ہے، وہ کتنی خیر ہے تاکہ ہماری نظر آگے بھی جائے. اللہ اکبر. انسان ایسا خرمست ہوتا ہے اس کو موت ہی بھول جاتی ہے، مرنے ہی نہیں یاد رہتا. وہ کتنی بہتر ہیں. اللہ اکبر. عورت ہے نا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے قرار دیا. دنیا کی عورت، اس کے اندر کردار کی بھی خرابیاں بہت زیادہ ہیں، جتنی مرضی اعلیٰ معیار کی ہو، اور بہت ساری گندگیاں نجاستیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ جو آخرت میں ملنے والی عورت ہے، خواہ وہ دنیا کی ہی مومنہ بیوی انسان کو وہاں جنت کی عورت بن کے مل جائے اور خواہ حور ملے، جو آخرت کی عورت ہے نا وہ بھلا کیا ہے. اللہ اکبر. کہیں اللہ نے لفظ بولا مطہرہ، یہ بھی نہیں بولا طاہرہ، یہ نہیں بولا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طَاہرہ، نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطہرہ، کہ جنتیوں کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی جنہیں رحمان نے اچھی طرح پاک کر دیا ہوگا. کیسی پاک؟ نہ تھوک، نہ بلغم، نہ مخصوص ایام، نہ اخلاقی گندگی. کہ دنیا کی عورت تو 6 بچے ایک بستر پہ جان کے پھر کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. صرف تم کا کارڈ جاری کر کے یا میسج جاری کر کے 100 کو بیوقوف بناتی ہے، اور ہر ایک کوئی سوچ صرف تم. خام خواہ انسان پاگل ہوا جاتا ہے. وہ جسمانی گندگیوں سے بھی پاک، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ بول و براز، نہ ناپاکی کے ایام، اور اخلاقی گندگیوں سے بھی پاک. قرآن بیان کرتا ہے جس کو ملے گی اس سے نظر بھی نہیں ہٹائے گی. اللہ اکبر. کاسرات الطرف، اس کا ایک معنی ہے نظر اپنے شوہر تک ہی رکھنے والی، دوسرے کی طرف جھانکے گی بھی نہیں. اور ان کا جمال کیسے کمال کا، اور ان کا لباس، یہ تو 50 لاکھ کا سوٹ پہنا رہے ہیں دلہن کو، 60 لاکھ. یہ 50-60 لاکھ تو باقی دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان کا جمال، لباس، کمال کیسا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امراتن من نساء اہل الجنہ، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت آسمان کا دروازہ کھول کے زمین پہ جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کے چہرے کے چمک سے روشن ہو جائے اور اس کے بدن کی خوشبو سے معطر ہو جائے. بتلاؤ دنیا کی ملکہ حسن بھی یہ معیار دے سکتی ہے؟ دنیا کی ملکہ حسن بھی ہوتا تو صرف 4x4 کا کمرہ ہو، 4x4 کا. آسمان زمین کے درمیان تو خلا ہی بڑا ہے، صرف 4x4 کا کمرہ ہو تو بلب بند کر دو تو اس کا چہرہ وہ 4x4 کے کمرے کو بھی نہیں روشن کر سکتا ہے. لیکن دنیا کی عورت یہ، اور آخرت کی فرمایا وہ اگر آسمان کا دروازہ کھول کے جھانک لے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کے چہرے کی چمک سے روشن ہو جائے اور اس کے بدن کی خوشبو سے معطر ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سر کا ایک دوپٹہ، سارا لباس نہیں، اس کے سر کا ایک دوپٹہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. یہ خامخواہ دنیا کی عورتوں کے فتنے میں پاگل ہی ہوا جا رہا ہے. یہ تقابل ہے. والآخرۃ خیر. فرق سمجھ میں آیا؟ اور وہ ہمیشہ، یہ تو عورت 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں اور زیادہ عمر مل جائے تو جو عمر زیادہ اتنا ہی حسن کا زوال ہوتا جائے گا، لیکن وہ ہر وقت ہی بھرپور نوجوان ہی رہیں گی اور ان کے جمال پہ تنزلی آئے گی ہی نہیں. یہ فرق ہے. والآخرۃ خیر. اسی طرح مال، اس کی وجہ سے آدمی دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں پسند کرتا ہے، کوٹھی بنگلہ پسند کرتا ہے.
سوٹ بوٹ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص دو چیزوں کا اور ذکر کیا قرآن کریم میں تقابل کرنے کے لیے. ایک رہائش گاہوں کا، آدمی دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ علاقہ ڈھونڈتا ہے، لیکن جو مرضی ہو دنیا کی کوئی نعمت دکھ سے خالی نہیں، دکھ سے خالی نہیں. بڑے بڑے اونچے علاقے ہیں، ہاں جی، کنال بھی ہے، سٹی ہو سکتا ہے، ماسٹر سٹی ہے، لیکن ساتھ فیکٹریوں کے دھوئیں اور نہر کے کنارے پہ بننے کی وجہ سے لوگوں نے بڑا پسند کیا ایک دفعہ، لیکن نہر کے دونوں کناروں پہ کوڑے کے ڈھیر. کیا دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ دکھ موجود ہے، مزہ خراب کرنے والی چیزیں موجود ہیں. اور پھر جتنا مرضی عالیشان بنگلہ ہو، اللہ اکبر، یہ گاڑے مٹی کے ہی کھیل ہے. یہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ گاڑا مٹی ہی ہے بس. وہ جنت ہے، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، کھوکھلے موتی کا مال. دنیا کے کئی موتی سونے سے قیمتی ہیں، وہاں پورے پورے موتی کا پورا پورا محل. اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی دنیا میں ان بنگلوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو وہاں ہوں گے. اور نہ مکھی، نہ مچھر، نہ کوئی بو، نہ کوئی دھواں. وہاں جنت کی نعمتوں میں دکھ نام کی کوئی شے نہیں، سکھ ہی سکھ ہے. دنیا میں دکھ سکھ ہے اکٹھا، تو اصل میں جنت میں اللہ نے کر دینا نکھیرا، اس لیے والآخرۃ خیر ہے. جنت میں ہو جانا نکھیرا، آخرت میں سکھ سارا جنت میں آ جانا ہے، وہاں دکھ کوئی نہیں ہوگا. اور دکھ سارا جہنم میں رہ جائے گا، وہاں سکھ کوئی نہیں ہوگا، وہاں نکھیرا ہو جانا. لہذا جنتی وہ سکھ ہی سکھ میں ہوں گے، دکھ کوئی نہیں. جہنمی دکھ ہی دکھ میں ہوگے، وہاں سکھ کوئی نہیں. دنیا میں تو اکٹھا ہے، جتنا مرضی اونچا انسان ہو، دکھ سکھ اکٹھا ہے، علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دو بار اللہ نے ایک صورت میں بولا ہے، مشکل کے ساتھ، آسانی مشکل کے ساتھ، ساتھ ساتھ. اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا مصیبت میں کیا ہے. دنیا میں یہ دکھ سے بچ سکتا ہی نہیں. دکھ سے بچے گا دارالسلام میں، جنت میں بس. تو بہرحال یہ دو فرق زبردست ہیں. والآخرۃ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا حقیر بھی ہے اور عارضی بھی ہے. ایک اور علاج جو قرآن و سنت کے اندر ہی موجود ہے، یہ دو علاج تو ان آیتوں کے اندر اشارتاً موجود ہے نا، کہ ایک تو دنیا کی چیزوں کو عارضی معمولی سمجھو اور آخرت کو بہتر اور دائمی سمجھو، تو انسان دنیا کی رنگینیوں میں خرمست نہیں ہوگا. ایک علاج جو ایک حدیث کے اندر ہے، سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے. کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں بڑی فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو عادات میں اچھا ہے. آج ہم خلق کا معنی سمجھ لیتے ہیں صرف یہ ہنس کے بولنا، ہنس کے ملنا، ملنساری، مہمان نوازی، نہیں، یہ تو اخلاق کا ایک حصہ ہے. لوگوں میں اخلاق میں اچھا، اس کا مطلب یہ ہے جس کا اخلاق اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، ہر شے کے ساتھ ہی اس کا اخلاق اچھا ہے. اس کو کہتے ہیں احسنہم خلقا. ایک آدمی ہنس کے ملتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے، مہمان نواز بھی بڑا ہے، ملنسار بھی بڑا ہے، لیکن مشرک ہے نا، تو وہ بد اخلاق ہے. کیوں؟ اس کا تو رب العالمین کے ساتھ اخلاق بہت برا ہے. اسی طرح ایک شخص لوگوں کے ساتھ اگرچہ ملنسار ہے، مہمان نواز ہے، ہنس ہنس کے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نافرمان ہے، یا ختم نبوت کا منکر ہے، یا آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی میں لگا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی اچھی اخلاق والا نہیں. کیوں؟ اس کا اخلاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا ہے. اس لیے آپ کی بات بڑی جامع ہے. فرمایا لوگوں میں سے افضل کون؟ احسنہم خلقا، کہ تمام عادات و اخلاق میں وہ جو لوگوں سے اچھے ہیں، کہ جن کا اللہ سے بھی اخلاق صحیح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اخلاق صحیح، قرآن کریم کے ساتھ بھی اخلاق صحیح، اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق صحیح، بیگانوں کے ساتھ بھی اخلاق. یہ ہے احسنہم خلقا. پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اصل علاج میں بتلانے لگا ہوں، اس نے پوچھا وَأَيُّ النَّاسِ أَقْيَسَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں زیادہ دانا، سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ اللہ اکبر.
آپ نے اس کے جواب میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. آج تو دنا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو حکومت اچھی کر لے. آج دنا اس کو سمجھا جاتا ہے جو پیسہ کمانا جانتا ہو. حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں جنہ کاردانی انہوں نے کملے بھی سیانے. یہ ہمارا معیار ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار کوئی نہیں. کہ وہ پوچھتے ہیں جو ناسی عاقیس، لوگوں میں بڑا عقل مند، باشعور، سمجھدار دنا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں 2 باتیں ہوں. اللہ اکبر. 2 باتیں ہیں. پہلی زبردست حدیث ہے. اب میں پہلی بات اکثرہم للموت ذکرا، یہ دنیا کی رنگینیوں اور ہر مستیوں کا زبردست علاج ہے، اور اسی کو اصل دنائی کہا. اور واقعتاً بندہ دنا ہے ابھی وہ جو دنیا کے جال میں پھنسنے سے بچ جائے. تو آپ نے وہ علاج زبردست بتلا دیا. فرمایا پہلی بات سب سے دنا وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، جو مرنا زیادہ یاد رکھے، موت کو زیادہ یاد رکھے. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، اور لذتوں مسرتوں کو توڑنے والی چیز بڑی یاد کیا کرو. خود پھر وضاحت فرمائی الموت، یعنی موت یاد رکھا کرو. یہاں کیا فرمایا؟ سب سے دنا کون ہے؟ اذکرہم اکثرہم للموت ذکرا، جو لوگوں میں سے موت زیادہ یاد رکھتا ہے. اس کے ذہن میں یہ رہے میں نے مرنا ہے، یہی نہیں بیٹھے رہنا. آج حقیقت ہے یہ جو کیفیت ہے نا لوگوں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو اٹل اور تلخ حقیقت ہے نا موت، ہم نے اس کو بلایا ہوا ہے. جو ہر وقت سر پہ ہے اسے یاد ہی نہیں کیا ہوگا. اور میں اکثرہم للموت ذکرا، سارے لوگوں سے دنا کون ہے؟ الفاظ کے ساتھ حدیث یاد کر لو. اور میں وہ جو سارے لوگوں سے زیادہ موت کو یاد کرے، وہ اتنا زیادہ عقل مند ہوگا. دوسری خوبی کیا بیان کی؟ اللہ اکبر. دوسری خوبی بیان کی وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا، صرف یاد ہی نہیں رکھتا، خالی یاد رکھنے سے بھی کام نہیں نہ چلے گا. کہا صرف موت کو یاد ہی نہیں رکھتا، عقل مند وہ ہے جو پھر مرنے کے لیے تیاری بھی زیادہ کرتا ہے. کہ وہ اعمال، وہ عقائد، وہ عبادات، وہ معاملات جو مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں نا، وہ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے. یہ حدیث یوں سمجھو قرآن کے موافق ہے. صحیح حدیث ہوتی ہے قرآن کے موافق ہے. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ غور کرے اس نے حقیقی مستقبل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ وہی بات ہوگی کہ جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا، کہ اس کو پتہ ہے مرنا ہے، تو وہ سب سے زیادہ آگے ذخیرہ بھیج رہا ہے، اعمال صالحہ کا، عبادات کا، ذکر اذکار کا، زیادہ سے زیادہ استغفار کا وہ ذخیرہ بھیج رہا ہے. فرمایا جس میں یہ 2 خوبیاں ہیں نا وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. آگے آپ نے دوبارہ پھر بولا، فرمایا ہم اکیاس، یہ لوگ ہی دنا ہیں، یہ لوگ ہی دانشور ہیں، یہ لوگ ہی باشعور ہیں، یہ لوگ ہی سمجھدار ہیں، جو مرنا یاد رکھیں اور جو مرنے کے بعد کے معاملات ہیں ان کے لیے تیاری زیادہ کریں. اب تھوڑے لوگ، زیادہ لوگ تو آخرت کے لیے 5 نمازیں بھی پڑھنے کو تیار نہیں، اور دنیا کے لیے کوئی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، ایسے لوگ ہیں 18 گھنٹے دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کے لیے وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے. وہ سال بعد رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے، وہ تو سال میں 1 بار فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو دنا نہیں، لوگ جتنا مرضی انہیں دنا سمجھیں اور وہ بھی اپنے آپ کو جتنا مرضی دنا سمجھیں، احمق ہیں. احمق یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق دنا وہ ہے جو مرنا زیادہ یاد رکھے اور مرنے کے بعد کے جو امور ہیں ان کے لیے تیاری زیادہ کرے. دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھے، مرنے کے بعد کے لیے تیاری زیادہ کرے. فرمایا یہ عقل مند ہے.
تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا عقل مند اگر بنا دے تو انشاءاللہ یہ جو دنیا کی رنگینیوں کی خرمستی ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش کاوش محنت قبول فرمائے۔ سننے والوں کا سننا، سنانے والوں کا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ جن علماء نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کے ماشاءاللہ پیارے خطیب، پیارے امام یہ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی محبت چاہت بھی قبول فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ خیر و برکت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔